پہلی جنگ عظیم کی ایک عام سے ڈاکیا فوجی سے دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے کچھ عجیب اور دلچسپ گوشے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ میں آج آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ہٹلر کی کچھ خصوصیات اور 10 ایسی باتیں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو جلد مل سکیں۔ نمبر 1، ہٹلر جرمن نہیں تھا، یعنی وہ جرمنی میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے 2 ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہی تعلیم حاصل کی، اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ایک مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی میں گزری۔ نمبر 2، جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک کرو گے۔ نمبر 3، وہ اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے جب اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اس بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی۔ نمبر 4، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن برا ہو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنی بھرتی کے معیار کو کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصور کی مہارت اس کی بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیچز بھی اس نے ڈیزائن کیے تھے۔ نمبر 5، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا۔ ہنری ٹینڈی برطانوی فوج کا 25-26 سالہ جوان تھا۔ جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کی شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھا جو بھاگتے جرمنوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا، اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرا گئے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے اسے بھی شاید کسی اور طرف سے فائرنگ کا اندیشہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھاگ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچے کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بعد میں جب جنگ عظیم کی شائع ہوئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کر کے درخواست کی، لیکن برطانوی وزیر اعظم نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچائے گا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سے شبہات ہیں، کیونکہ ہنری کے مطابق اس نے ایک جرمن فوجی کو چھوڑا تو تھا لیکن نہیں معلوم وہ کون تھا۔ ہنری مختصر مدت کے لیے فوج میں رہا، پھر ایک موٹر کمپنی میں ملازم ہو گیا اور 86 برس کی عمر میں مر گیا۔ وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر کے برطانیہ میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 6، وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بشارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ نمبر 7، ہٹلر کا ممنوع عشق۔
ہٹلر کو اپنی رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایک ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین تک نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کی سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر ترا یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل کر دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی۔ اسے ہٹلر کی فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے، اور یہ بات شاہد ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، اس کے بعد اس نو بیاہتا جوڑے نے خودکشی کر لی۔ نمبر 8، وہ تقریر سے پہلے تصویر بناتا تھا۔ ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دیکھتا کہ یہ اس کا اندازہ کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ نمبر 9، یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا۔ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا۔ مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتی ہی اس نے لمبا سانس لیا، اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دیں، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کی زندگی پیاری تھی۔ نمبر 10، ہٹلر نے یہودیوں پر سخت زیادتیاں کی اور کافی تعداد میں یہودیوں کو مارا۔ یہ اس کی اور اسے ہولوکوسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، تاریخ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ یہودیوں کو اس نے گیس کے چیمبر میں جلا کر مار دیا تھا۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ 10 کہانیاں، 10 حقائق تھے ایڈولف ہٹلر کے، جس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوا تھا۔ اس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ کم و بیش 7-8 کروڑ لوگ